یا علیم، اے بہت وسیع علم والے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مظہر ذات خدا ہوں تو وہ اس دعوے کے ساتھ کوئی دلیل بھی پیش کرے اور کوئی ثبوت بھی دے۔ جب ہم صفات خداوندی پہ غور کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم پہلے کس صفت سے شروع ہوں تاکہ ہم وہ اس شخص میں ڈھونڈ سکیں۔ عام طور پر یہی کچھ آتا ہے کہ خدا رحیم ہے، کریم ہے، عفو ہے، غفور ہے، تو یہ باتیں اس شخص میں پائی جانا چاہیے کہ وہ رحم کرنے والا ہو، کرم کرنے والا ہو، ہر ایک کی حالت پہ ترس کھائے۔ لیکن یہ وہ صفات ہیں جو انسان اور خدا دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ انسان بھی رحیم ہوتا ہے، خدا کی ذات بھی رحیم ہے، انسان بھی کریم ہے، خدا کی ذات بھی کریم ہے، انسان بھی دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، خدا بھی دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان باتوں سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص خدا ہے یا اس کے اندر خدائی صفات پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کرم کو، رحم کو، معافی کو خدا کی بنیادی صفات قرار دے دیں تو اس میں ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کرم تو کرنا ہے، لیکن پہلے یہ بھی تو ثابت ہو کہ جس پہ کرم کرنا ہے وہ کرم کا مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک شخص کچھ کہتا ہی نہیں ہے، صبر و تحمل سے سب کچھ برداشت کیا چلا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ شور نہیں مچاتا، اس کی کوئی سنتا نہیں ہے، تو اب ہوگا کیا؟ کرم کرنے والے کو معلوم کیسے ہوگا کہ صاحب اسے کسی چیز کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے؟ اس کے مقابلے پہ ایک دوسرا شخص ہے جسے قطعاً کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بلبلایا جا رہا ہے، شور مچایا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پہ تو آپ ترس کھا جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی غلطی کر کے بیٹھا ہوا ہے لیکن اپنی غلطی پہ پچھتا رہا ہے اور اتنا نادم ہے کہ اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا، تو آپ کو تو معلوم نہیں ہو رہا کہ صاحب یہ واقعی اپنی غلطی پر نادم ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا شخص دل سے قطعاً نادم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود زبان سے بڑا شور مچایا جا رہا، صاحب مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کو دوسری کی بات پہ اعتبار آئے گا، پہلے کی بات کا اعتبار نہیں آئے گا۔ تو ان تمام صفات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہو پائے گا، کہ معلوم یہ ہوگا کہ اس آدمی پہ کرم کر دیا گیا جس پہ کرم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ آدمی کرم اور رحم سے محروم رہ گیا جسے ضرورت تھی۔ معافی اسے مل گئی جس نے سب سے زیادہ شور مچایا، اور جو حقیقتاً معافی کا مستحق تھا وہ خاموش بیٹھا رہا اور مارا گیا۔ اسی طرح سے عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ جس نے آ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا اسے عدل و انصاف مل گیا، لیکن جو اپنے گھر پہ بیٹھا رہا اسے عدل و انصاف نہیں ملا۔ یا جس کا وکیل سب سے زیادہ طاقتور ہوا، بہت تقریریں کرنے والا، بڑے بڑے حوالے دینے والا ہوا، وہ جیت گیا، اور جو بیچارہ کچھ بول نہیں سکتا تھا اور خاموش کھڑا رہا وہ مارا گیا۔ تو ضرور اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ پہلے وہ ذات جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں خدا ہوں یا میں خدا جیسی ہوں یا مجھ میں خدائی صفات پائی جاتی ہیں، اس کا عالم الغیب ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ عالم الغیب ہے تو چاہے کوئی شور مچائے یا نہیں مچائے، اسے معلوم ہوگا کہ یہ مجرم ہے یا نہیں۔ اگر وہ آدمی اعتراف کرے یا نہ کرے، پھر بھی اسے معلوم ہوگا کہ یہ اپنی غلطی پر اور اپنے جرم پر پچھتا رہا ہے کہ نہیں پچھتا رہا۔ اسی طرح سے اگر وہ انصاف کا طالب ہو یا نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو عادل اس کے ساتھ انصاف اسی وقت کرے گا جبکہ اسے سب حالات کے بارے میں معلوم ہو۔ دنیاوی معاملات میں ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم کسی کے دل کا حال جانتے نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، لہذا ہم اس آدمی کے زبانی دعووں کی بات کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اس کی وکالت کو دیکھتے ہیں، اس کی چرب زبانی پر غور کرتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم تحقیقات بھی کراتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگوں نے خدا کو بھی ایسے ہی سمجھ لیا ہے کہ خدا نے اپنے ایجنٹ چھوڑ رکھے ہیں، وہ فرشتے بیٹھے ہوئے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، اور جب تک وہ ریکارڈ اللہ میاں کے سامنے پیش نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ صورتحال سے واقف نہیں ہو پاتے۔ لیکن اگر واقعی کوئی خدا ہے، اسے خود عالم الغیب ہونا چاہیے، اس کی معلومات دوسروں کی مرہون منت نہ ہو، بلکہ اسے خود معلوم ہو کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کون زیادتی کر رہا ہے، کسے سزا دینا ہے، کسے جزا دینا ہے، کس پہ کرم کرنا ہے، کس پہ رحم کھانا ہے اور کس پہ رحم نہیں کھانا۔ اگر وہ عالم الغیب ہو تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اس سے باقی باتوں کی توقع کر سکتے ہیں،
لیکن اگر صرف رحم اور کرم کی صفات پائی جائیں یا دوسروں کو معاف کر دینے کی عادت پائی جائے تو یہ اس شخص کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ تو ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ اگر عالم الغیب ہو تو اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ عالم الغیب ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم الغیب ہے تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ خدا سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی پردہ غیب میں ہے ہی نہیں۔ عالم الغیب کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو بنی نوع انسان سے چھپی ہوئی ہیں اور جو وہ بغیر ذرائع کے معلوم نہیں کر سکتے، وہ کسی ذریعے کے بغیر انہیں معلوم کر دیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا، اس کی نظر کمزور ہے، تو وہ بیچارہ جب تک اس کی نظر کمزور ہے چاند نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر وہ چشمہ لگا لے یا دوربین سے دیکھ لے تو اسے چاند دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔ تو یہ علم غیب نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ، کوئی مینز اختیار کیے گئے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ویسے ہی جانتا ہے کہ چاند ہے تو وہ ہم اس کو کہیں گے کہ ہاں صاحب یہ اس کا علم ہے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم دنیاوی اسباب اور وسائل کے محتاج نہ ہو۔ جب ہم اس معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا سیدنا مسیح کی ذات اس معیار پر پوری اترتی ہے یا نہیں، تو ہم سب سے پہلے ایک ایسے واقعے کی طرف جاتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کے ابتدائی دور کا ہے کہ آپ نے تبلیغ کرنا شروع کی، کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، کچھ اور لوگ اور چلے جا رہے تھے۔ ایک صاحب تھے جن کا نام فلپس تھا، تو حضرت فلپس اپنے ایک دوست سے ملے جس کا نام نتنیل تھا۔ نتنیل کا ترجمہ اگر آپ اردو میں کرنا چاہیں تو عطا اللہ کر سکتے ہیں، کہ جب وہ حضرت عطا سے ملے تو ان سے انہوں نے کوئی بات کی اور کہا کہ دیکھو وہ جو توریت میں لکھا ہے نا کہ مسیح موعود آئے گا، تو وہ آ گیا ہے۔ تو حضرت عطا نے کہا کہ میاں بات سنو، کبھی ناصرت سے بھی کوئی نبی آئے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نبی کو آنا ہوگا تو بیت الحم سے آئے گا، ناصرت واسرت سے نہیں آتا، دارالخلافہ سے آئے گا، کیپٹل سے آئے گا، صدر مقام سے آئے گا، چھوٹے موٹے گاؤں سے تھوڑی آنے سے رہا، اتنی بڑی شخصیت اور آئے گاؤں سے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی وہ گفتگو ہو رہی تھی اور وہ آگے چلے، تو جب وہ پاس سے گزرے تو سیدنا مسیح نے کہا کہ تم جو باتیں کر رہے تھے اس پیڑ کے نیچے، وہ میں نے وہ باتیں سن لی ہیں۔ تو حضرت عطا نے کہا کہ آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب تم وہ باتیں کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ ہی وہی خدا کے حبیب ہیں جو آنے والے تھے۔ تو آپ نے کہا کیا تم صرف اس لیے اب ایمان لائے ہو کہ میں نے تم سے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ تم میرے پاس آئے اور پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے فلپس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، میں نے وہ باتیں سنی بھی اور تمہیں دیکھ بھی لیا، تم تو اس سے بھی بڑے بڑے کام دیکھو گے۔ جب ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی کئی صفات پر سے پردے اٹھتے دکھائی دیتے ہیں کہ حضرت عطا بہت دور ہیں، وہ حضرت فلپس سے کہیں باتیں کر رہے ہیں کسی پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے، اور آپ وہ باتیں اتنے فاصلے پر بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے سن رہے ہیں۔ اور وہ ذات جو اتنے فاصلے پر بغیر کسی ذریعے کے سن لے، اسے سمیع کہتے ہیں، وہ سننے والی ذات ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں ہم سیدنا مسیح کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ہوا سمیع، کہ وہ سننے والے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آپ نے کہا کہ تم جو باتیں کر رہے تھے میں نے تمہیں دور سے دیکھ لیا تھا، کہ جبکہ دیکھے جانے کے کوئی امکانات نہیں تھے، کوئی وسائل نہیں تھے، آپ کوئی دوربین لگا کے نہیں بیٹھے تھے، اتنے فاصلے پر آپ نے انہیں دیکھ لیا۔ تو وہ ذات جو بغیر کسی وسیلے کے اور بغیر کسی ذریعے کے دوسروں کو دیکھے، وہ بصیر کہلاتی ہے۔ تو ہم آپ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں هو البصیر، آپ دیکھنے والے ہیں، آپ جاننے والے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم اس سے بھی بڑے بڑے کام دیکھو گے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اتنے دور سے دیکھ لیا یا اتنی دور سے تمہاری باتیں سن لی۔ یہ دعویٰ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ ابتدا ہے۔ تم یہ باتیں سننے کے بعد جو سمجھنے لگے ہو کہ تمہیں مسیح موعود مل گیا ہے، تمہیں صرف مسیح موعود نہیں ملا، کیونکہ مسیح موعود کے بارے میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حال جانے گا، کہ وہ لوگوں کی دور سے باتیں سن لے گا، وہ لوگوں کو فاصلے پر سے دیکھ لے گا۔ یہ تو مسیح موعود کے بارے میں نہیں، یہ صفات تو صفات خداوندی ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم اس سے بڑی بڑی باتیں دیکھو گی۔ جیسے جیسے میری ذات کا انکشاف ہوتا چلا جائے گا، حقیقت کھلتی چلی جائے گی، تمہیں معلوم ہوگا کہ میں صرف مسیح موعود ہی نہیں ہوں، میں اس سے کوئی بڑھ کے کوئی چیز ہوں۔ تو آپ نے اس طرح سے اپنے عالم الغیب ہونے کا ایک ثبوت پیش کیا۔ جس شخص کے سامنے یہ ثبوت پیش کیا گیا وہ آپ پر ایمان لے آیا، اور آپ نے کہا کہ واقعی اس شخص کے اندر سچائی پائی جاتی ہے، کوئی مکر و فریب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے،
یہ بالکل سچا آدمی ہے، بل اس کو راستہ دکھانے کی دیر تھی کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے جب ابتدا کی تو یہ بتایا کہ دیکھو میں سب کچھ جانتا ہوں، تو جاننے والی ذات علیم ہوتی ہے۔ لہذا ہم سیدنا مسیح کے بارے میں بڑے خلوص دل سے یہ کہہ سکتے ہیں هو العلیم، کہ آپ جاننے والے ہیں، هو البصیر، آپ دیکھنے والے ہیں، هو السمیع، آپ سننے والے ہیں۔ آپ نے یہ ساری صفات غائب بتائی اور آپ نے کہا کہ وہ ساری باتیں میں نے سنی، میں نے تمہیں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے تو وہ آدمی تو وہاں موجود ہوتا ہے نا، اگر موجود نہ ہو تو اس نے دیکھا کیسے؟ پھر تو وہ کہے گا کہ یہ سنی سنائی بات ہے۔ تو لہذا آپ حاضر و ناظر بھی ہیں، آپ کو یہ معلوم تھا، آپ وہاں پہ موجود تھے، آپ اسے صرف دور سے ہی نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ آپ خود یہاں بھی موجود تھے اور وہاں بھی موجود تھے۔ تو وہ ذات جو ہر جگہ موجود ہو، حاضر و ناظر ہو، ہمہ جگہ موجود ہو، اس کے بارے میں آپ اور کیا کہیں گے سوائے اس کے کہ وہ خدا کی ذات کا پرتاؤ ہے۔ اس لیے آپ کے بارے میں جو گواہی دی گئی تو وہ یہی دی گئی کہ وہ خدا کے جلال کا عکس ہے اور خدا کی ذات کا نقش ہے۔ یہ شہادت دوسروں کی تھی، آپ کی اپنی شہادت یہ تھی جو آپ نے خود دعویٰ کیا، وہ یہ کہ میں اور باپ یعنی پروردگار ایک ہیں، اور آپ نے اپنے علم غیب سے اس کی ابتدا فرمائی۔ تو شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہم تک یہ بات پہنچائی اور یہ واقعات ہمارے سامنے آئے کہ جن سے آپ کی ذات پر سے پردہ اٹھتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ایک جگہ بھی ہو اور سب جگہ بھی ہو، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کو معلومات حاصل کرنے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہ پڑے بلکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہو، کیسے وہ سب کچھ ہر جگہ دیکھتا، بھالتا اور سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن اس سے جو ایک اور بات کی طرف اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا علم ہو، جو عالم الغیب ہو، جو ہر ایک کی دل کی بات جانتا ہو، وہ ان معلومات کو اس شخص کے خلاف بھی تو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے حضرت عطا کے خلاف وہ معلومات استعمال نہیں، بلکہ وہاں پر آپ نے رحم کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کو راہ ہدایت دکھائی، اور پھر جب آپ نے راہ ہدایت دکھائی، اس کو سیدھے راستے پر چلایا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں هو الہادی، کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں، هو المہدی، آپ ہدایت دینے والے ہیں، آپ کی ذات وہ ہے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے اندر کتنے اسرار بھرے اور کتنے پردے آپ کی ذات پر سے اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہاں واقعی آپ نے صحیح کہا تھا کہ تم اس سے بہت بڑے کام دیکھو گے، کیونکہ یہ تو ابتدا ہے۔ ہم جیسے جیسے اس پہ غور کریں گے ہمیں اور بھی معلوم ہوگا کہ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ تمام عمر انسان اپنی زندگی اسی میں کھپا دے لیکن آپ کی ذات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اتنی عمیق ہے آپ کی ذات کہ وہاں تک پہنچنا انسان کے بس کا نہیں، اور اتنی علی ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی بلند و بالا ہے، اتنی بزرگ اور عظیم ہے کہ ہم وہاں کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ لیکن پھر بھی انسان اپنی سی کوشش تو کرتا ہے، اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا وہ ہم آپ تک پہنچا دیں، تاکہ آپ بھی اس بات پر غور کریں کہ جو ایسی ذات ہو، کیا اس ذات سے دور رہ کے ہم کچھ بچ سکتے ہیں؟